السلام علیکم ایوری ون. آج میں رمضان کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں کہ جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں، جو گھر میں خواتین جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان پہ بھی یہ چیز سیم امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن میں ان خواتین کے بارے میں بات کروں گی جو اسپیشلی جو ورکنگ لیڈیز ہیں. دیکھیں، رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ احساس، ہمدردی اور چیزوں کو بیلنس رکھنے کا مہینہ بھی ہے. آج کے دور میں بے شمار خواتین جو ہیں گھر اور دفتر دونوں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھا رہی ہوتی ہیں. کبھی آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہے کہ سحری کے ٹائم سب سے پہلے جی وہ جاگتی ہے، روزے رکھتی ہے، آفس جاتی ہے، واپس آ کر افطاری تیار کرتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے. اس کے علاوہ پھر بعد میں وہ تراویح یا اپنی دیگر جو عبادت وغیرہ ہے وہ کرتی ہیں. یہ سب کچھ جسمانی اور ذہنی طور پر بہت بڑا بوجھ بن سکتا ہے. اگر اگر آپ لوگ تھوڑی سی کیئر کریں تو اس عورت کے لیے بھی یہ تمام چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان میں ورکنگ لیڈیز کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کریں. میں یہاں پہ کچھ پوائنٹس کا ذکر کروں گی جس سے آپ کہہ لیں کہ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اس رمضان کے مہینے کو، اس عبادت کے مہینے کو اچھے طریقے سے گزار سکتی ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ، کیا ہم واقعی ان کی تھکن کو سمجھتے ہیں؟ جسمانی بوجھ کو کم کریں. سوچیے، ایک خاتون جو فجر سے پہلے اٹھتی ہے، سحری بناتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، پھر خود آفس جاتی ہے، پورا دن کام کرتی ہے بغیر پانی اور کھائے، تو پھر شام کو افطاری کی تیاری بھی کرتی ہے. کیا ہم نے کبھی ایک دن اس کی روٹین کو آزمایا ہے؟ رمضان میں جسم کو پانی اور انرجی کی کمی کا سامنا ہوتا ہے. ایسے میں گھریلو کام آپس میں آپ لوگ ڈیوائڈ کر لیں، بچوں کو خود مختار بنائیں، ہفتہ وار کھانے کا پلان بنا لیں، سادہ سا افطار رکھیں. اگر گھر کے باقی افراد روزانہ 30-40 منٹ بھی مدد کریں تو ایک خاتون کی تھکن آدھی ہو سکتی ہے. دیکھیں، افطاری کو جتنا آپ جو ہے سادہ رکھیں گے، آپ بھی ہیلدی بھی رہیں گے، اور اس خاتون کی جو تھکن ہے نا وہ بھی کم رہے گی. نمبر 2 پوائنٹ، گھر سب کا ہے، صرف خاتون کا نہیں. ذمہ داریوں کی منصفانہ تقسیم کریں. اکثر ہمارے معاشرے میں یہ تصور جو ہے نا پایا جاتا ہے کہ جی گھر کا کام عورت کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ جاب کرے یا نہیں. لیکن رمضان ہمیں انصاف اور بیلنس سکھاتا ہے. برتن دھونا، سبزی کاٹنا، دسترخوان لگانا، یہ سب کام مشترکہ ہونے چاہیے. بچوں کو اسکول کے کام میں باپ بھی حصہ لے. ہفتے کے اختتام پر مرد حضرات کھانا تیار کر لیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. پورا ہفتہ اگر ایک عورت بنا کے کھلا رہی ہے جو ورکنگ لیڈی ہے، تو اگر ویکینڈ پہ ہسبینڈ اگر بنا کے کھلا دے گا تو بری بات نہیں ہے. نہ اس پہ ساس نندوں کو اور باقی گھر والوں کو اعتراض ہونا چاہیے، بلکہ ان کو ہیلپ کرنی چاہیے کہ ہاں بھئی پورا ہفتہ اس نے تیاری کی ہے، اور اب ویکینڈ پہ اگر تم بنا لو گے بھی تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ خود اس کی ہیلپ کریں. پوائنٹ نمبر 3، افطار کی میز عبادت سے بڑی نہیں، سادگی اپنائیں. کیا واقعی 10-12 ڈشز کے بغیر افطار ممکن نہیں ہوتا؟ کیا یہ صرف ایک سماجی دباؤ ہے؟ ورکنگ لیڈیز پر سب سے زیادہ دباؤ افطاری کا ہوتا ہے. اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے دیکھیں، سادہ سی ایزی سی آئٹمس ڈیلی ہر بندہ اپنی فرمائش نہ کرے. 1-2 چیزیں بہت ہوتی ہیں. ان لوگوں کے بارے میں بھی تو سوچیں جن کے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہیں. تو آپ 1-2 چیزیں بنائیں، ڈفرینٹ ویکینڈ پہ ہیلپ کر کے ایک دوسرے کی. آپ کچھ چیزیں فریز کر کے رکھ رہے ہیں ایک ہفتے کی، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس کا سٹریس لیول کم ہو جائے گا کہ بھی اب وہ سحری کرا کے جو ہے آفس جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، بچوں کی تیاری شیئر کر کے ان کو بھیجتی ہے. اس کے بعد آفس گئی، آفس سے آتے ساتھ اس کے ذہن پہ ایک چیز ہوتی ہے، جی اب میں نے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، اب سب سے پہلے تو جی میں نے افطاری بنانی ہے. تو یہ بوجھ اس کا کم کیا جا سکتا ہے. اس کی افطار میں اس سے رنگ برنگی فرمائشیں آپ کم کر دیں. 1-2 چیزیں سمپل سادے طریقے سے افطاری کریں. پوائنٹ نمبر 4، دفتر میں بھی رحم کی ضرورت ہے. پروفیشنل سپورٹ. ورکنگ ویمن صرف گھر نہیں بلکہ دفتر میں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہیں. رمضان میں فلیکس ٹائمنگ
دی جا سکتی ہے، رمضان کی ٹائمنگ کو کم کیا جا سکتا ہے، ورک فرام ہوم کی اجازت بھی جہاں پہ دی جا سکتی ہے جن کمپنیز میں، وہاں پہ ان کو چاہیے کہ وہ دے دیں۔ غیر ضروری میٹنگز کم کی جا سکتی ہیں، اس کے بوجھ کو بھئی باس پہ بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے، اگر میل بھی ہے یا فیمیل ہے جو بھی ہیں، بھئی آپ رمضان میں ایٹ لیسٹ جو ضروری نہیں ہے میٹنگز اس کو مت رکھیں۔ جیسے میں ورکنگ لیڈی ہوں تو آج ہماری کچھ میٹنگس تھی تو ہم نے پلان کیا کہ نہیں رمضان سے پہلے کر لیں، کل روزہ ہے تو ہم رمضان تو سکون سے گزاریں گے۔ مینیجرز کو چاہیے کہ پرفارمنس کے ساتھ ساتھ انسانی پہلو جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی دیکھیں۔ ایک ہمدردانہ ماحول نہ صرف ملازمین کو خوش رکھتا ہے بلکہ ادارے کی جو پروڈکشن یا اس کی ریپیوٹ اور اس کی پروڈکٹیوٹی کو بھی بڑھاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، جذباتی تھکن بھی حقیقت ہے، ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ دیکھیں روزانہ صرف جسم پر نہیں ذہن پر جسمانی جو تھکاوٹ ہوتی ہے نا، روزہ صرف جسم پر نہیں انسان کے ذہن پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ تھکن، نیند کی کمی، ہارمونز میں تبدیلیاں مزاج پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کم از کم رمضان میں آپ لوگ اپنی وائف کو، بہنوں کو، ماؤں کو بخش دیں۔ پلیز تنقید کی بجائے تعریف کریں۔ بعض اولادیں تو میں کہتی ہوں کہ ماؤں کو بھی نہیں چھوڑتے، کہنا نہیں چاہیے لیکن مجھے اس وقت، لیکن میرے ذہن میں کچھ لوگ آ گئے تو میں نے اس لیے ماؤں کا لفظ بھی استعمال کر لیا۔ تو آپ کی وائف ہے، بہنیں ہیں، آپ لوگ پلیز تنقید کی بجائے ان کی تعریف کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، اپنے لہجے کو نرم لہجے میں بات کریں۔ بات چیت تو کرنی ہے آپ نے لیکن تمیز سے کر لیں، نرم لہجے میں کر لیں کہ وہ جو اس کی ذہنی تھکاوٹ ہے، جو اس کی جسمانی تھکاوٹ ہے، جو وہ تھک رہی ہے، ایک جملہ کہ اگر آپ ایک جملہ بول دیں گے نا کہ آپ بہت محنت کر رہی ہیں، کسی بھی خاتون کی تھکن کو کم کرنے کے لیے اس کو تھوڑی سی اپریسیشن دے دیں تو اس کی تھکن یقین کریں ختم نہیں نہ ہوگی تو کم از کم آدھی میں سمجھتی ہوں کہ ضرور ہو جائے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ، عبادت کا حق بھی انہیں بھی دیں، روحانی وقت کا احترام کریں۔ اکثر خواتین گھر اور دفتر کے کاموں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاس عبادت کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ بچوں کو چند گھنٹے سنبھال لیں تاکہ وہ آرام سے قرآن پاک پڑھ سکیں۔ سحری یا افطاری کے بعد انہیں تنہائی کا وقت دیں، تراویح کے لیے یا نماز یا کوئی عبادت وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو وقت دے دیں، نہ کہ آپ ان کو کہیں کہ اب پہلے یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، بچوں کو سلا لو، مجھے کھانا دے دو۔ بھی آپ افطاری کے ساتھ ہی کھانا کھا لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو باؤنڈ رکھیں کہ پہلے وہ افطاری بنائے، وہ آپ کو کروائے، پھر وہ چیزیں اٹھا کے رکھے، اس کے بعد آپ کے لیے پھر ڈنر رکھے۔ تو پلیز جو چیزیں آپ لوگ مینیج کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں، بچوں کو سنبھال لیں تاکہ تھوڑا سا اس کو بھی آسانی مل جائے اور وہ اپنی عبادت کر سکے، اپنے اپنے اندر کی روحانیت جو ہے اس کو بھی وہ مینٹین رکھ سکے، تو اسے بھی سیٹسفیکشن ہو کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے تو میں نے بھی عبادت کی ہے، اس کی بھی سیٹسفیکشن ہو۔ رمضان سب کے لیے ہے، صرف مردوں کے لیے اسپیشلی رمضان نہیں ہوتا۔ نیکسٹ پوائنٹ، پوائنٹ نمبر 7، تعریف صدقہ ہے، ان کی قدر کریں۔ تعریف صرف خوش کرنے کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ حوصلہ بڑھانے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ ان کی محنت کا اعتراف کریں، سوشل میڈیا کے مقابلے سے بچیں، ان کے کام کو معمولی نہ سمجھیں۔ دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا ایک دن، میں تمام مردوں سے کہوں گی کہ جو ایک فیمیل سارے کام کر رہی ہے نا وہ آپ رمضان میں وہ کر لیں۔ آپ اٹھیں، سحری بنائیں، آپ افطاری کی تیاری کریں، آپ بچوں کو بھیجیں، آپ آفس جائیں، آپ آ کے سارا جو ہے گھر سنبھالیں، کپڑے استری کریں، سارے کام کریں اور پھر مجھے بتائیں جی ایک خاتون اپریسیشن اگر وہ کہیں کچھ غلط بھی کر جائے، اس سے ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے کہ نہیں کر دینا چاہیے۔ جب ایک خاتون کو محسوس ہوتا ہے نا کہ اس کی قدر کی جا رہی ہے تو وہ زیادہ خوشی سے کام کرتی ہے، وہ اپریسیشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان میں پلیز اپنے گھر کی خواتین کو بہت اپریشیٹ کیا کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو کہ بہت میں سمجھتی ضروری ہے، بچوں کو بھی سکھائیں، نئی نسل کی تربیت کریں۔ رمضان بہترین موقع ہے بچوں کو سکھانے کا، گھر کے کام کی ذمہ داری سب کی ہے، ماں کوئی مشین تو نہیں ہے نا، ماں یا بیوی کوئی مشین تو نہیں ہے کہ کہہ دو تو ہو گیا، ہو جانا چاہیے، کیوں نہیں ہوا، اٹھی نہیں، صبح کیوں لیٹ ہو گئی، رات کو تو سوئی تھی، بھئی رات کو سوئی تھی تو بیچ میں اٹھی بھی تو صحیح، آپ سے پہلے اٹھی ہو۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احترام کریں، بچوں کو بھی سکھائیں، احترام اور مدد عبادت کا حصہ ہے۔ اگر آج بچوں کو برابری اور تعاون سکھایا جائے گا تو کل کا معاشرہ زیادہ بہتر ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ،
رحم کریں، کیونکہ یہی اصل عبادت ہے، اجتماعی شعور پیدا کریں۔ کہ رمضان ہمیں صبر، برداشت اور ہمدردی سکھاتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کی خواتین کو سہولت نہیں دے سکتے تو ہماری عبادت کا کیا مقصد؟ آسانی پیدا کریں، توقعات کم رکھیں، محبت بڑھائیں اور شکر ادا کریں۔ ورکنگ لیڈیز سپر ویمن نہیں ہوتی، وہ بھی تھکتی ہیں، وہ بھی جذبات رکھتی ہیں، وہ بھی آرام کی مستحق ہیں۔ رمضان میں ان پر رحم کرنا دراصل اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے۔ آئیں اس رمضان ہم عہد کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کی خواتین پر دباؤ کم کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے، کیونکہ رمضان کا مقصد جو اصل پیغام ہے یہی ہے، آسانی، محبت، ہمدردی۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سہولت، ایک دوسرے کے کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے اور سہولت بنانے والا بنائے، اور ہم تمام کا لوگوں کا رمضان جو ہے بہت اچھا گزرے۔ اللہ تعالیٰ بہتری کے سبب ہر انسان کے لیے بنائے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتی ہوں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔